کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے برے اثرات تمہاری اولاد تک نہ جائیں تو تمہارا ایک فریضہ ہے، یہ فریضہ ہر گھر والے کا ہے، یہ فریضہ ہر خاندان والے کا ہے۔ ہمارے یہاں جب مکان خریدا جاتا ہے، مکان کو سجایا جاتا ہے، مکان کی سیٹنگ کی جاتی ہے، بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال آپ کو ضرور رکھنا ہے آج کل کا دور کہ روزانہ صبح کو ایک انسان اپنے پورے دن کا پروگرام بناتا ہے کہ آج مجھے دفتر جانا ہے، واپسی میں بازار جانا ہے، فلاں دوست سے ملاقات کرنا ہے، فلاں چیز خریدنا ہے۔ یہ سارا پروگرام مکان کا نظام ہو یا اپنی ذاتی زندگی کا ٹائم ٹیبل ہر آدمی بناتا ہے، لیکن ایک چیز کو اسلام بار بار بتا رہا کہ کہیں تمہاری برائیاں تمہاری اولاد تک منتقل نہ ہو جائیں، اس کے لیے تمہیں ان دو باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جو بھی برائیاں تمہارے اندر ہیں جنہیں یقیناً تم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو، چاہے وہ فلیٹ ہو، چاہے وہ چھوٹا سا مکان ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، اپنے گھر کے ماحول میں کوئی ایسی چیز رہنے نہ دینا جو کبھی تمہیں برائی پہ لے جائے، اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو خود بخود تمہیں نیکی کے راستے پہ لا سکتی ہیں انہیں اپنے گھر میں رکھنا، چاہے ابھی تمہیں اس کی ضرورت نہ بھی ہو۔ میرا جملہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن سن لیجیے کہ کوئی ایسی چیز نہ رکھنا، چاہے تم اس برائی کی چیز کو استعمال نہ کرو مگر پھر بھی اسے گھر سے نکال دو کہ جو شاید کبھی غیر ارادی طور پر تم سے گناہ کروا دے، اور نیکی کی ہر وہ چیز گھر میں رکھو، چاہے ابھی تمہارے پاس اس کا ٹائم نہ ہو لیکن پھر بھی گھر میں رکھو، کبھی وہ کام آ سکتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر ایسے گھر جہاں لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن ہمارے بزرگوں نے ایک چیز یہ منتقل کی کہ گھر میں قرآن ضرور ہونا چاہیے، چاہے خود وہ شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یقیناً خالی قرآن بھی ایک برکت والی چیز ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ، اور ابھی میں تفصیل میں جاتا ہوں، ایسے گھرانے جنہوں نے گانا سننا بند کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے گھر میں گانے کے کیسٹ رہیں، وہ کہیں ٹھیک ہے کونے میں پڑے ہیں، ہمارا کیا نقصان ہے، ہم کون سا حرام کر رہے ہیں، ایک چیز آ گئی تو آ گئی، نہیں، حرام چیز چاہے استعمال نہ بھی کرو لیکن اس کو گھر سے نکال دو، اس کے بعد کے نقصانات ہو سکتے ہیں، روایت ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں لیکن دینی کتاب لا کے گھر میں ضرور رکھو، ان کے پاس سننے کا وقت نہیں ہے، کیسٹ گھر میں ضرور لا کے رکھو، ہاں یہ مجالس کے کیسٹ، مسائل کے کیسٹ، ان کے پاس دیکھنے کا وقت نہیں، لیکن اگر تمہاری حیثیت و استطاعت ہے تو ویڈیو کیسٹ گھر میں لا کے ضرور رکھو، مذہبی کیسٹ۔ یہ اسلام ایک حکم دے رہا ہے جس کے لیے ایک لفظ اکثر آتا ہے، اس کو ہم نے کبھی صحیح طور پہ سمجھا ہی نہیں، ایک لفظ اکثر آتا، قرآن گھر میں ہے تو برکت ہوگی، گانے کے آلات گھر میں ہیں تو برکت اڑ جائے گی، یہ برکت ہوگی وہ برکت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا؟ اس میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے اور میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی کہ لوگوں کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں، کتابیں خریدنے کا وقت نہیں۔ یاد رکھیے کتاب کی اہمیت، یہ دو چیزیں ہیں، لیکن الحمدللہ کیسٹ تو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، کتاب کی جانب اب تک لوگ متوجہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج سے 20 سال پہلے جب دین کا اتنا زور نہیں تھا پھر بھی لوگ کچھ کتابیں خرید کے گھر میں رکھ لیتے تھے، اب یہ شوق بالکل ختم ہو گیا، اور تعجب اس وقت ہوتا کہ آج کل تو ایسی کتابیں چھپ رہی ہیں کہ واقعاً انسان اگر ان کتاب کے لکھنے والوں کے سامنے سجدے میں بھی جھک جائے، شریعت منع نہ کر رہے تو دوسری بات ہے، سجدے میں بھی جھک جائے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء نے یہ کتابیں کس طرح ہمیں پہنچائی، کبھی آپ تاریخ علماء تو پڑھیے، ساری زندگی جیل میں رہے، ساری زندگی قید خانوں میں رہے، مگر اپنے علم کو کسی نہ کسی طرح امام کے ماننے والوں تک منتقل کیا ہے۔ اچھا، جیل سن کے یہ نہ سمجھیے گا جیسے کراچی کی جیل ہوتی ہے، یہ نہ سمجھیے گا جیسے انڈیا کی جیل ہوتی ہے۔ پرانے زمانے کی جیل کیا تھی؟ اندھے کنویں میں کسی کو ڈال دیا،
کنواں ہے اندھا کنواں، اس میں ڈال دیا کسی کو، یہ اس کی جیل ہو گئی، اب وہاں سے نہ نکل سکتا ہے، نہ وہاں پر روشنی ہے، نہ وہاں رہنے کا انتظام ہے۔ کنووں کے اندر ہمارے علماء کی زندگیاں گزری ہیں۔ جب کبھی بادشاہ کا موڈ ہوا، حکم دیا کہ مٹی کے برتن میں روٹی رکھ کے یہ مٹی کا برتن کنویں کے اندر ڈال دو، مٹی کا برتن پھینکا گیا، ٹوٹ گیا، روٹی بھی بکھری اور ٹھیکرے بھی بکھرے، لیکن ہمارے علماء نے روٹی تو اس لیے استعمال کی کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور پھر یہ مٹی کے ٹھیکرے، یہ جو برتن ٹوٹا اسے اٹھایا، کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر ایک ایک ٹکڑے کے اوپر ایک ایک ورق کتاب کا لکھا، آدھی رات کو کنویں سے اس کو اچھال دیا۔ جاننے والوں کو معلوم ہے، امام کے ماننے والوں کو پتا ہے، وہ رات کے وقت اکثر یہاں سے گزرا کرتے ہیں، کسی کو مٹی کا ایک ٹھیکرا ملا، کسی کو ٹوٹے ہوئے برتن کا دوسرا ٹکڑا ملا، یہ اپنے اپنے گھروں میں لے کے گئے، باقاعدہ کنکر جمع کر کے کتابیں مرتب کی گئیں اور ہم تک یہ کتابیں آئیں۔ اتنی محنت کے ساتھ، اتنی زحمت کے ساتھ، اتنی پریشانیاں اٹھا کر علماء کرام نے یہ کتابیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اندھے کنویں سے مٹی کے کنکروں پر ورق لکھ کے ماننے والوں کی مدد سے ان کو پہنچایا جا رہا، اور یہ کتابیں الحمدللہ اب تو اردو میں ترجمہ بھی ہو رہی ہیں، انگریزی میں ترجمہ بھی ہو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہماری قوم اب تک اس سے غافل ہے۔ یہ کوئی اہمیت تو ہوگی جو اتنی زحمت ان علماء کرام نے اٹھائی۔ اگر آپ کے گھر میں ایک کتاب آ جائے تو